حضرت آمنہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے, آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کو عورتیں دیہات کے اندر لے جایا کرتی تھیں. چونکہ دیہات کی آب و ہوا, دیہات کی فضا اور دیہات کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے, اس وجہ سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو دیہات کے اندر لے جایا جاتا. وہاں عورتیں دودھ پلاتی اور اس کی پرورش کیا کرتی تھیں. جب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو مختلف عورتیں آپ کے گھر کے اندر آئیں. جو بھی عورت آتی تو وہ پوچھتی کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ تو عبد المطلب بتاتے کہ اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں. کئی عورتیں واپس چلی گئیں کہ ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا جب اس کے والد ہی دنیا سے جا چکے ہیں. عورتوں نے آپ کو نہ اٹھایا. لیکن میرے دوستو, در حقیقتاً عورتوں نے انکار نہیں کیا, بلکہ عورت کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا کہ محمد عربی کو کس کی گود میں لینا ہے. محمد عربی کی گود کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا. عورتوں نے انکار نہیں کیا, میرے رب نے انکار کر دیا. عورتیں واپس چلی گئیں. حضرت دائی حلیمہ آتی ہیں. دائی حلیمہ کے خاوند آتے ہیں. انہوں نے کو بتایا گیا کہ اس بچے کے والد فوت ہو چکے ہیں. دائی حلیمہ کے خاوند نے کہا مجھے دیجیے یہ بچہ. دائی حلیمہ کے خاوند نے اٹھایا تو اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے. کہنے لگے میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا, اس جیسا میں نے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اس کے اندر مجھے بڑی برکتیں نظر آ رہی ہیں. شیخ سعدی نے نقل کیا ہے کہ جب دائی حلیمہ کے خاوند نے کہا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا تو حضرت جبریل امین نے آواز دی کہ میں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا, میں نے شمال سے جنوب تک سفر کیا, میں نے زمین سے عرش تک سفر کیا, میں پوری دنیا کے اندر گھوما ہوں. اس جیسا بچہ آج تک اس دنیا میں رب نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ وہ عظیم بچہ ہے. حضرت دائی حلیمہ آپ کو اٹھاتی ہیں اور لے کر جانے کا ارادہ کرتی ہیں. دائی حلیمہ کے خاوند آگے بیٹھتے ہیں اور درمیان میں آپ کو بٹھاتے ہیں اور پیچھے دائی حلیمہ بیٹھتی ہے. تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی, اونٹنی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہی. اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا. تو عبد المطلب نے کہا یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے, اس کو آپ آگے بٹھاؤ. آپ نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے. دائی حلیمہ کے خاوند نے آپ کو آگے بٹھایا تو اونٹنی دوڑنے لگی. اور وہ عورتیں جو بڑی دیر پہلے آپ کے گھر سے رخصت ہو چکی تھی, حضرت دائی حلیمہ کی اونٹنی ان کے پاس پہنچ گئی اور ان عورتوں نے کہا دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی, تیری اونٹنی بڑی لاچار تھی, لگتا ہے تو نے سواری بدل لی ہے. حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل لیا ہے. رب العالمین نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا, اے محبوب اپنا وہ وقت یاد کیجئے کہ کچھ دائیاں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں. فآوا, علامہ فاروقی صاحب نے اس کا بڑا زبردست معنی کیا ہے. زورمان فاروقی صاحب فرماتے علم یجدک یتیما فآوا, اے میرے محبوب ہم نے پیدا تو تجھے یتیم کیا, فآوا پر یتیموں کا والی بنا دیا, یتیموں کا آسرا بنا دیا, بیگانہ لوگوں کا آسرا بنا دیا. عید کا دن ہے, آپ سلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں آپ نے بچوں کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور خوشی خوشی میں ہنس رہے ہیں, لیکن ایک بچہ بڑا پریشان ہے اور رو رہا ہے. آپ نے اس کو گلے سے لگایا اور پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا
اللہ کے نبی یہ سارے بچے آپ کے سامنے مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، ان بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، ان بچوں نے تیاری کی ہے، لیکن میرے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں، میرے والد اس دنیا میں موجود نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اگر میرا والد اس دنیا کے اندر موجود ہوتا تو میں بھی نئے کپڑے پہنتا اور خوشی خوشی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ آپ نے اس بچے کو اپنی سینے سے لگایا اور گھر کے اندر لے آئے اور کہا عائشہ اس بچے کے لیے کپڑے تیار کرو اور اس بچے کو کپڑے پہناؤ، آج کے بعد تو عائشہ اس کی ماں ہے اور میں محمد اس کا باپ ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا، یتیموں کا آسرا بنا دیا، یتیموں کا والی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ کے پاس ٹھہرتے ہیں، حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں، اور دائی حلیمہ کی ایک اور بیٹی تھی، بائیں سائڈ سے وہ اپنی بچی کو دودھ پلاتی اور دائیں سائڈ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے بائیں سائڈ سے آپ کو دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا اور بتا دیا کہ لوگوں محمد عربی بہنوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ بہنوں کا حق بتانے کے لیے آیا ہے۔